अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मैं मोहम्मद जुनैद हूँ। जियो न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहता हूँ। 19 अप्रैल हफ्ते का दिन, हामिद मीर पाकिस्तान के बहादुर, निडर, सीनियर तरीन सहाफ़ी, जियो न्यूज़ जंग ग्रुप का फ़ख्र हामिद मीर, उन पर कराची में हमला किया गया और उसके बाद जो कवरेज की गई है उसके नतीजे में पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी को जियो के ख़िलाफ़ दरख्वास्त भिजवाई गई है, जिसमें यह मुतालबा किया गया है कि जियो टेलीविज़न को बंद कर दिया जाए और इसकी जो इदारती टीम है इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस दरख्वास्त पर अभी अमल दरामद किस तरह से हो रहा है, क्या कार्रवाई की जा रही है और अभी इस हवाले से नोटिफिकेशन क्या जारी किया गया है, इसके बारे में भी हम आपको तफसील बताएंगे। लेकिन जब से ये कवरेज शुरू हुई है हामिद मीर पर हमले के बाद से, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के सवालात उठाए जा रहे हैं। कई सवालात उठाए जा रहे हैं उस दिन हमला किए जाने से मुतालिक, हामिद मीर से मुतालिक, इस इदारे से मुतालिक और इस इदारे की जो खदमात हैं मुल्क कौम के लिए, इससे मुतालिक सवालात उठाए जा रहे हैं। इन सवालात का आज इस घंटे में हम आपको जवाब देंगे, उन तमाम सवालों की बात करेंगे और उसमें पहले इन सवालात की बात कर लेते हैं। हमारे साथ सुहेल वड़ाइच और दीगर सीनियर तज्ज़ेकार भी मौजूद होंगे, उनसे इस बारे में बात करेंगे। पहला सवाल जो इस बारे में सामने आ रहा है, हामिद मीर पर होने वाले अफसोसनाक हमले और इसके बाद की सूरत हाल पर मीडिया में एक ना ख़त्म होने वाली बहस का आगाज़ हुआ है। इस बहस के दौरान जो सवालात हैं, इन सवालों का सिलसिला गली कूचों से लेकर सोशल मीडिया तक फैला हुआ है। पहला सवाल यह है कि क्या हामिद मीर ने इदारे की आला इंतज़ामिया को इन धमकियों और मुमकिना हमलावरों के बारे में आगाह किया था? इसका जवाब आपको देते हैं। जी हाँ, उन्होंने इंतज़ामिया को पेशगी आगाह कर दिया था और फैसला किया गया था कि इसको आम नहीं किया जाएगा। जियो टीवी इंतज़ामिया ख़ास दोस्तों और रफ़क़ा को भेजी गई 25 फरवरी 2014 की ईमेल, जिसमें वो सब कुछ था जिसका इजहार आमिर मीर ने जियो टीवी पर किया। और इसके अलावा इंतज़ामिया माजी में दीगर हलकों से मिलने वाली धमकी अमेज़ पैगामात के बाइस ख़तरनाक सूरत हाल से बाखबर थी। दफ्तर में मैं जब ख़ुद हामिद मीर से किसी वक्त बात की तो उन्होंने इन ख़तरात का इजहार किया। और इसके साथ साथ जो दूसरा सवाल है वो ये कि क्या ये ईमेल्स मंजर आम पर लाई जाएंगी, ये सवाल सामने आ रहा है। जवाब इसका ये कि बिला ज़रूरत इन्हें आम नहीं किया जाएगा, तहम इल्ज़ामात के सबूत के तौर पर अदालतों और तहकीकाती इदारों को ये ईमेल्स ज़रूर दी जाएंगी। तीसरे सवाल की तरफ आते हैं, क्या धमकियाँ सिर्फ हामिद मीर को दी जा रही हैं इस सारे माहौल में? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको ये मैं बता दूं, जो ज़ाती तौर पर हम सब जियो न्यूज़ के एम्प्लॉइज़, जंग ग्रुप के एम्प्लॉइज़ जानते हैं, इफ्तिखार अहमद समेत कई दीगर सीनियर सहाफ़ी ऐसे हैं जिनको धमकियाँ मिल रही हैं, जिनसे हुकूमत और मुतल्लिका इदारों को आगाह किया गया है। चौथे सवाल की तरफ आते हैं, क्या जियो टीवी ने ISI का मौक़िफ़ लिया इस सारे मामले में? जब आमिर मीर की जानिब से आयद करदा इल्ज़ामात नशर हुए तो इसके फ़ौरन बाद ISPR की वजाहत भी नशर की गई। DG ISPR जनाब मेजर जनरल आसिम सलीम बाजवा का जो ऑडियो पैगाम है वो भी नशर किया गया है। ये सवाल भी आ रहा है कि क्या ISI या फिर ISPR ने तस्वीर से मुताल्लिक जियो से शिकायत की क्या इस मामले में? इनमें से किसी इंतज़ामिया ने, हम आपको बता दें कि इंतज़ामी से रब्ता या किसी किस्म का एतराज़ नहीं किया। ख़बर नशर करना फिर हटा देना किसी बैरूनी मदाखलत के बगैर जियो टीवी का अपना फ़ैसला था, इसमें किसी किस्म की कोई शिकायत या कोई दबाव नहीं था। छठा सवाल, ISI के सरबराह से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा क्यों कर दिया गया? जवाब यह है कि ऐसा इदारे नहीं, बल्कि ऐसे इदारे ने नहीं किया, बल्कि इदारे से मुंसलिक एक सीनियर सहाफ़ी हैं जिनको आप सब जानते हैं, उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया था। इदारे के ही एक और सहाफ़ी ने इसके बिल्कुल बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए इस्तीफ़े की मुखालफत की थी। उनका कहना था कि ये बात दुरुस्त नहीं है। इस्तीफ़े के मुतालबे को गलत करार देने के मौक़िफ़ को भी बार बार जियो टेलीविज़न पर नशर किया गया। इससे मुतालिक जंग अखबार में ख़बर भी शाया की गई है। अब इस सारे हालात में जब बहुत सारी गुफ्तगू की जा रही है, अब सार आलम हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये बात तो ज़रूरी है कि गैर जानिबदार होकर प्रोग्राम किया जाना चाहिए, गैर जानिबदार होकर गुफ्तगू की जानी चाहिए। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि मैं भी यहाँ जियो न्यूज़ की टीम भी यहाँ मज़लूम की आवाज़ है, हामिद मीर की भी आवाज़ है। बिकॉज़ उन पर हमला किया गया है, उन पर 6 गोलियाँ चलाई गई हैं, वो ज़िंदगी मौत की कशमकश से निकल कर इस हालत में पहुँचे हैं, वो इस वक्त मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। मैं हामिद मीर को बहुत अरसे से जानता हूँ, अपने ज़माने तालिब इल्मी से। सेंट मॉडल स्कूल, पंजाब यूनिवर्सिटी, हामिद मीर भी वहीं से तालीम हासिल कर पाए हैं, मैं भी वहाँ से तालीम हासिल कर चुका हूँ। उनको मैंने अपनी ज़िंदगी में सच के सिवा कुछ बोलते नहीं देखा है। मैंने हामिद मीर को जलसों की कवरेज करते, करप्शन के स्कैंडल बेनकाब करते, शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ लिखते, बड़ी बड़ी शख्सियात के इंटरव्यूज़ करते, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल सामने लाते, दहशत गर्दी का शिकार होने वाले अफराद की आवाज़ उठाते तो देखा है।
لیکن میں نے کبھی بھی ان کو کسی بھی قسم کا کوئی ایسا کام کرتے نہیں دیکھا جس کو آج لوگ غداری کہہ رہے ہیں یا ان کو ملک دشمن قرار دیا جا رہا ہے۔ یہاں میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جہاں انہوں نے شدت پسندوں کے حملوں سے متعلق پروگرامز کیے ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھائی ہے، وہیں جتنا حالیہ دنوں میں میجر شبیر شریف شہید کے بارے میں ان کے کالمز اور ان کے پروگرام سے جان سکا ہوں، شاید حامد میر کے علاوہ ان سے متعلق، ان کی کامیابیوں سے متعلق، میجر شبیر شریف شہید کہ جو خدمات تھیں اس ملک و قوم کے لیے، اس سے متعلق حامد میر سے زیادہ معلومات مجھے کسی سے نہیں مل سکی ہے۔ ایسے شخص کو غدار کہا جا رہا ہے جو ہسپتال میں گولیاں کھا کر پڑا ہے، لیکن اس پہ جس شخص نے حملہ کیا ہے، جن لوگوں نے اس پر حملہ کیا ہے، ان کے بارے میں شاید کوئی بھی کھل کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور انہیں ذمہ دار قرار نہیں دے رہا ہے۔ یہ بات کہ ایک ادارے کو ٹارگٹ کیا گیا، آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستانی حالات میں پاکستانی سیاستدانوں کو، پاکستانی جو ذمہ دار افراد ہیں، ان کی خبریں چلائی جاتی ہیں، ان کی تصویریں چلائی جاتی ہیں، اور اگر جیو ٹی وی نے یہ کام کیا ہے تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ چودھری نثار جو اب وفاقی وزیر داخلہ ہیں، وہ خفیہ ادارے سے متعلق کیا خیالات رکھتے تھے ان کی پارٹی میں الیکشن میں جیت کر اقتدار میں آنے سے پہلے، ذرا ان کی گفتگو دیکھتے ہیں پہلے۔ ہم اس آئی ایس آئی کو قبول کرتے ہیں جو پاکستان کے دشمنوں کے دلوں میں لرزہ اور خوف طاری کرے۔ ہم ایسی آئی ایس آئی کو قبول نہیں کرتے جو پاکستان میں پارٹیاں توڑے، ممبروں کو توڑے، ایک ممبر کو ادھر سے اور ادھر کرے، لوٹا بازی میں ملوث ہو، پاکستان کا پیسہ سیاست میں استعمال کرے۔ ہم ایسی آئی ایس آئی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ چودھری نثار ہیں جو اب وفاقی وزیر داخلہ ہیں، اور ان کی جانب سے بھی بیان آیا کہ جو قومی ملکی ادارے ہیں ان کے بارے میں پروپیگنڈا کرنا یا ان پر الزام لگانا بڑا ہی افسوسناک ہے۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے ان کی گفتگو جو تھی وہ آپ نے دیکھی، وزیر اعظم نواز شریف، مسلم لیگ نون کے سربراہ، ان کی آئی ایس آئی کے سابقہ چیف سے متعلق کیا اظہار خیال کی انہوں نے کیا، کیا ان کی رائے تھے، وہ بھی پہلے دیکھ لیجئے۔ لیکن پچھلے دنوں آپ کے لوگ کہا کرتے تھے جنرل پاشا کے بارے میں کہ جی وہ تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ نے خود بھی اعتراض کیا۔ پاشا کا اپنا ایک جو کردار تھا اس کے بارے میں ہمیں بے حد ریزرویشنز تھیں اور جینوئن تھیں، اور یہ بات ہم نے میڈیا پہ آ کے پہنچائی، سنی انہوں نے، اور میرا خیال ہے کہ ہمارا فرض تھا۔ یہ اسمبلی میں بھی باتیں ہوئی ہیں، پارلیمنٹ میں، اور میڈیا پر بھی ہوئی ہیں، اور یہ ہمارا حق تھا، ہم نے کی ہیں۔ اور ان کے ہم اس طرح کے کردار کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، کبھی قبول نہیں کریں۔ میاں نواز شریف کی گفتگو زیادہ پرانی نہیں ہے، ان کے وزیر اعظم بننے سے کچھ ہی عرصہ پہلے کی ہے، جس میں وہ آئی ایس آئی سے متعلق اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے تھے، اور جنرل ریٹائرڈ پاشا جو ہیں، شجاع پاشا، ان سے متعلق بھی انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اس وقت آئی ایس آئی اور اس کے سربراہ سے متعلق کن خیالات کا اظہار کر چکے ہیں، آپ کو وہ بھی دکھا دیتے ہیں۔ اسامہ بن لادن اس ملک میں 6 سال سے کیسے رہ رہا تھا، اس پہ میں نے یہ کمیشن بنا دیا۔ اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ ویزے کیسے آئے تھے، تو ہم تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس ویزے پہ آیا تھا، ہاؤ ہی انٹرڈ پاکستان، دیٹ واز دا کاسٹ۔ ان تینوں اعلیٰ ترین شخصیات کی گفتگو آپ نے دیکھی، انہوں نے اپنے وقت میں کن خیالات کا اظہار کیا خفیہ ایجنسی اور ان کے سربراہ سے متعلق، اسی پر ہم بات کریں گے۔ ابصار عالم سینئر صحافی ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں۔ ابصار صاحب، جو سیاسی شخصیات ہیں ان کے خلاف جو کچھ ہوتا رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں، ان کو پھانسیاں تک دے دی گئیں، ان کو سزائیں دی گئیں، جیلیں دی گئیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، ان کی تصویریں، ان کی ویڈیوز، ان کے سکینڈل چلائے گئے، یہ سب تاریخ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اور جس طرح وزیر اعظم نواز شریف نے جب وزیر اعظم نہیں تھے، چودھری نثار علی خان نے، یوسف رضا گیلانی نے جن خیالات کا اظہار کیا، ابھی ہم نے ان کی گفتگو چلائی ہے، یہ سب ہوتا رہا ہے۔ جب چودھری نثار نے آئی ایس آئی سے متعلق کچھ کہا اور یہ تک کہا کہ وہ ایک سیاسی جماعت کی حمایت کر رہے ہیں اس وقت آئی ایس آئی کے چیف، تو وہ تو غداری یا ملک دشمنی نہیں تھی۔ اور اب جو حالات ہیں، جہاں شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے ایک ایسے شخص پر حملہ ہونے کے بعد جو کہ ان خیالات اور ان خدشات کا اظہار پہلے سے کر چکا ہے، تو اس پر غداری اور ملک دشمن ہونے کا الزام لگانا درست ہے؟ آپ کے خیال سے کس طرف ہمارا ملک کا معاشرہ جا رہا ہے؟ دیکھیں محمد جنید، بہت شکریہ، مجھے آپ نے بلایا، اور میں سمجھتا ہوں آئی ایم آنرڈ کہ میں حامد میر کے غیر موجودگی میں ان کا جو پہلا پروگرام ہو رہا ہے اس میں بھی میں ایک پارٹیسپینٹ کے طور پہ ہوں، اور میری دعائیں اس کے لیے
اس کے فیملی کے لیے، اس کے بچوں کے لیے کہ وہ جلد صحت یاب ہو اور واپس اسی اسٹوڈیو میں آ کے بیٹھے جہاں پہ میں بیٹھا ہوں، اور یہ پھولوں کے گلدستے جو پورے شہر نے یہاں بھیجے ہیں وہ آ کے دیکھے کہ لوگ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں اور اس کو کتنی دعائیں دیتے ہیں. اور اگر اس نے کچھ غلط کام بھی کیے تھے اور جس کا وہ کبھی ذکر بھی کرتا رہتا تھا، وہ اتنا اس میں ضمیر اس کا زندہ تھا کہ وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتا تھا، تو اس نے کفارہ ادا کر دیا. یہ تو ایک بات تھی حامد میر کے حوالے سے. کیونکہ میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، میں یہ بات کرنا چاہتا تھا، اور میں تھوڑا سا جذباتی فیل کر رہا ہوں، اس لیے آپ مجھے معاف کیجیے گا اگر میں کوئی بات ایسی کر جاؤں. لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے اور آپ نے جو پہلے سوالات اٹھائے اور اس کے جوابات دیے، تو میرا خیال ہے کہ عقل اور فہم والوں کے لیے یہ باتیں کافی ہونی چاہیے. انہیں سمجھنا چاہیے کہ اس ملک کا جو باشعور طبقہ ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ اس طرح کے دباؤ دھمکیوں میں یا روب ڈال کے بندوق دکھا کے اگر آپ اپنی بات منوانے کی کوشش کریں گے تو یہ مشکل ہے. ہم دلیل کی زبان تو سمجھیں گے جو عمر چیمہ نے بھی استعمال کیا، اور اس کی دلیلوں کا جواب اگر مل جائے تو بڑی بات ہے. لیکن اگر دلیلوں کا جواب نہ ہو اور دھمکیوں اور دھونس استعمال کی جائے تو اس کا جواب تو کوئی نہیں ہمارے پاس. ہم اپنا کام جاری رکھیں گے اور وہ اپنے دھونس اور دھاندلی جاری رکھیں. آپ نے پوچھا کہ سویلینز کے ساتھ یہاں پہ یہ ہوتا رہا ہے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، اور بہت دکھ اور تکلیف سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جب احمد رضا قصوری ایک شک کی بنیاد پہ FIR درج کروانے لاہور کے تھانے میں پہنچے تو اس وقت ملک کا وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھا، اور اس کے خلاف FIR درج ہو گئی، اور اس پر اس ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی بھی ہو گئی. اس پر کوئی وقار، ملک کے وقار پہ آنچ نہیں آئی، کوئی قوم ڈی مورلائز نہیں ہوئی بھی تو اس کی پرواہ کسی نے نہیں کی، کیونکہ قوم تو صرف ٹیکس دینے کے لیے ہے. اس کے بعد 1993 میں اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل آصف نواز جنجوعہ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے. ان کے موت کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف پر الزام لگا کہ انہوں نے سازش کی ہے ان کو قتل کرنے کی. سپریم کورٹ کا 3 ممبر کا بینچ بنا، تحقیقات ہوئیں، اور ان تحقیقات کے بعد ثابت ہوا کہ یہ الزام غلط تھا. اس کے بعد حکومت چلی گئی نواز شریف کی، ایک نئی حکومت آئی. اس حکومت میں دوبارہ یہ کہا گیا کہ پہلی حکومت میں انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہوئی تھی، دوبارہ ہونی چاہیے جب نواز شریف حکومت میں نہیں تھے. اس کے بعد قبر کشائی ہوئی جنرل آصف نواز جنجوعہ صاحب کی، اور اٹاپسی ہوئی، اور اس کے بعد ایک اس کی انویسٹیگیشن ہوئی، جس کے بعد پھر یہ الزام غلط ہوا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سویلینز اور اس ملک کے منتخب وزرائے اعظم تک صدور وہ کٹہرے میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں، جواب دیتے ہیں. نہ ان کا وقار ختم ہوتا ہے، نہ ان کی عزت پہ حرف آتا ہے، کیونکہ وہ عوام کے نمائندے ہیں اور وہ اس آئین اور قانون پر عمل کرتے ہیں. یہ فرق ہے. اگر ہم اس آئین کو، جو ایک سوشل کانٹریکٹ ہے اس ریاست اور اس ریاست کے اداروں کے درمیان، اور اس ریاست اور اس اداروں اور عوام کے درمیان، اس سوشل کانٹریکٹ پہ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے، آپ کو یہ شکایات اور مجھے یہ شکایات ملتی رہیں گی. ابھی آپ نے صرف سویلینس کی بات کی ہے، میں آپ کو ایک بہت ہی سینئر جرنیل جو ابھی ریٹائر ہوئے ہیں، جنرل شاہد عزیز، زیادہ عرصہ نہیں ہوا، انہوں نے جتنے الزامات اپنی کتاب میں لگائے ہیں جنید صاحب، وہ آپ پڑھ لیں. اور میں ریکمینڈ کرتا ہوں، یہ خاموشی کب تک جنرل شاہد عزیز کی کتاب ہے. یہ تمام جرنیل، حاضر سروس ایئر مارشلز اور حاضر سروس ایڈمرلز اور ریٹائرڈ بھی پڑھیں اور دیکھیں کہ اس میں جنرل شاہد عزیز نے کیا الزامات لگائے ہیں چیف آف آرمی سٹاف پر، ایک جونیئر آفیسر پر نہیں. اور اس میں جتنے گھنونے وہ الزامات ہیں، کیا اس پہ غداری کے مقدمے درج نہیں ہونے چاہیے؟ کسی پہ ہوں، لگانے والے پہ ہوں یا جن پہ لگائے گئے ہیں ان پہ. لیکن آپ نے آج تک کبھی جنرل شاہد عزیز کے خلاف کوئی بات میڈیا میں، سوسائٹی میں، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ سنی ہے؟ نہیں سنی ہوگی. خاموشی اس پہ کوئی نہیں کہے گا. اور افسر صاحب، ابھی جو حالات ہیں، آپ نے تاریخ کے واقعات کا ذکر کیا، ابھی جو حالات ہیں، جو حامد میر کے ساتھ ہو رہا ہے، جو جنگ گروپ اور جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا یہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ ایک سابق جرنیل، ایک سابق آرمی چیف جو ہیں، انہوں نے قانون توڑا، آئین توڑا اور آئین کی پامالی کی، ان کو سزا دینے کے لیے ان پر چلائے جانے والے مقدمات سے متعلق حامد میر بات کرتے رہے ہیں حالیہ دنوں میں مسلسل اپنے پروگرام میں، اپنے کالمز میں؟ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے. اور بدقسمتی یہ دیکھیں آپ کہ جنرل اسلم بیگ، سابق چیف آف آرمی سٹاف، جنرل حمید گل، سابق DG ISI، بڑا احترام ہے ان کے لیے. ہمیں انہوں نے گائیڈ کیا اس سارے عرصے میں. جب پرویز مشرف اقتدار میں تھے، ہمیں بتاتے تھے پرویز مشرف کے کرتوت،
ٹی وی پہ آ کے بتاتے رہے، پرویز مشرف کے بارے میں انکشافات کرتے رہے پوری قوم کو. یا میں تو اس وقت سمجھتا تھا کہ وہ گائیڈ کر رہے ہیں، لیکن اب لگتا ہے کہ وہ اس وقت گمراہ کر رہے تھے قوم کو پرویز مشرف کے خلاف، کیونکہ آج وہ دونوں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں صرف اس لیے کہ وہ ایک سابق جرنیل ہے اور وہ غلط کام بھی کرے گا تو سب اس کو ڈیفینڈ کریں گے. لیکن اگر کوئی اور کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو کہیں گے یہ بند کر دیں. ابھی آپ نے ذکر کیا اس میں دیکھیں ایبٹ آباد پہ کمیشن بنا تھا نا، اس کی رپورٹ آئی ہے 3 مئی کو اس ملک میں ایک واقعہ ہوا، کتنی اس پہ پوچھ پرتیت ہوئی ہے، کتنوں کا احتساب ہوا ہے. وزارت دفاع نے ابھی ایف آئی آر بھی درج کروائی ہے مسنگ پرسنز کے کیس میں، پیمرا کو اپلیکیشن بھی دی ہے. وزارت دفاع کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ پبلک کرے، اور اگر اس پہ لوگوں کا کوئی اعتراضات ہیں تو دوبارہ اس کی انویسٹیگیشن کروائی جائے. کارگل پہ کمیشن بنائے وزارت دفاع. اگر وزارت دفاع ہی لائن منسٹری ہے تو صرف وہ ڈاکیے کا کام نہ کرے، یہ کام بھی کرے. اور جو اس میں میڈیا کا رول ہے، عمر چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے، ان سے بھی بات کرتے ہیں. عمر چیمہ، آپ کی خبر بھی ہے جنگ اور دینی حالات کے جوابات بھی دیے گئے جن کا ہم اس گفتگو میں بھی ذکر کر رہے ہیں. کیا ٹھوس ثبوت نہیں ہے تو پھر آئی ایس آئی کے سربراہ پر الزام لگانا درست نہیں ہے، غلط ہے یہ کیا؟ جنید، میرا اس پہ ایک ڈفرینٹ ویو پوائنٹ ہے، اور وہ ہے سٹینڈرڈ کا، کہ ہم نے اپنے سٹینڈرڈ کیا سیٹ کرنے ہیں. ہمارے سٹینڈرڈ یونیفارم ہونے چاہیے، نہ کہ یونیفارم لوگوں کے لیے الگ سٹینڈرڈ ہونے چاہیے. اگر ہم دوسروں پہ سویلینز پہ الزام لگا سکتے ہیں، یہ کچھ زیادہ دور کی بات نہیں ہے. جب یہ مہران بینک سکینڈل کورٹ میں چلتا رہا سپریم کورٹ میں، اور اس ٹائم میاں نواز شریف، جاوید ہاشمی اور کئی حضرات ان کی تصویریں اور ان کی تصویروں کے ساتھ کہ کسی نے 25 لاکھ روپیہ لیا ہے، کسی نے 35 لاکھ روپیہ لیا ہے، اور یہ صرف الزامات کی بچھاڑ ہے. ابھی تک جو اس ٹائم کے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف، انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا کہ ہم نے آگے اماؤنٹ ٹرانسفر کی ہیں، لیکن جن لوگوں پہ الزام ہے انہوں نے تو اس چیز کا اقرار نہیں کیا. ایف آئی اے کو انکوائری بھیجی گئی، ابھی اس کا کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہوا. اگر ہم الزامات کی بات کرتے ہیں تو اس ٹائم میاں نواز شریف کی کیوں چلائے گی؟ اگر ان کی چلائی جا سکتی ہے تو کل وہ ہم پہ یہ الزام لگا دیں گے کہ آپ نے جمہوریت کو بہت بڑا دھچکا دیا ہے، لہذا جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی وجہ سے آپ نے آئین کو بھی پامال کیا ہے، لہذا اسی بنیاد پہ آپ بھی غدار ہیں. تو ہم پھر کدھر جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں جو ایک ایشو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا ایک نیا فنامنا ہے پاکستان میں. اس کو ابھی کوئی 10 سال ہوئے ہیں. ہمارے کچھ لوگ جو ہیں ان کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے، اس کی ریکوائرمنٹس کو انڈرسٹینڈ کریں گے، تو نہ غصہ آئے گا، وہ اس طرح کا کوئی درمیانی حل تلاش کر لیں گے کہ کیا اس کا سولوشن کیا ہو سکتا ہے. ادروائز یہ ہے کہ اس طرح کوئی ناراضگی کا اظہار کر کے، ابھی میں آج ایک پہلے پروگرام میں تھا، ادھر کچھ لوگ یہ کوشچن ریز کرتے کہ جیو نے 8 گھنٹے چلایا تو کیا اس ٹائم گورنمنٹ کو خیال نہیں ہے انہوں نے کیوں بند نہیں کرایا، یا کہ اس ٹائم کوئی اور لوگوں کو سویلینز کو خیال نہیں آیا. تو میں نے ادھر یہ کوشچن کیا کہ جب یہ 8 گھنٹے یہ نیوز بلیٹن میں یہ سٹوری چلتی رہی ہے تو اس ٹائم تو نہ آئی ایس پی آر کو یہ خیال آیا اور نہ آئی ایس آئی کو خیال آیا کہ وہ اس چیز پر اعتراض کریں. اگر انہیں کسی چیز کا اعتراض ہے تو وہ یہ کہیں جی کہ آپ یہ تصویر نہ چلائیں یا کوئی اور چیز نہ چلائیں. جہاں تک تصویر چلانے کی بات ہے تو آپ دیکھیے کہ مجھے آپ بھی جنہیں اتنی دیر سے الیکٹرانک میڈیا میں ہیں، مجھے بتائیں کہ کتنی نیوز بلیٹن میں کتنی سٹوریز ایسی ہیں جو آپ تصویر یا گرافکس کے بغیر چلاتے ہیں. یہ تو عمر، یہ تو میڈیم ایسا ہے، کوئی بلینک سکرین تو نہیں چلا سکتے، کوئی تصویر، کوئی وضاحت، کوئی اس سے متعلق چیز ٹیلی ویژن پہ شامل ہوگی. یہ تو فارمیٹ بھی ایسا ہے. آپ کا جو پوائنٹ ہے اس پہ بھی ہم نے بات کرنی، لیکن امتیاز عالم صاحب سینئر صحافی جو کہ بڑے ووکل ہیں اس سارے حالات میں، کھل کر وہ بات کر رہے ہیں اور مذمت بھی کیا انہوں نے، نہ صرف حامد میر پر حملے کی بلکہ اس کے بعد جو حالات ہیں اس میں بھی وہ اپنا موقف بڑے واضح طور پر پیش کر رہے ہیں. وہاں سے ٹیلی فون لائن پر موجود ان سے بات کرتے ہیں. امتیاز عالم صاحب، آپ کا شکریہ آپ کے وقت کا. کیا یہ حامد میر پر حملہ ہو گیا، اس کے بعد تو کوریج ہو رہی ہے، اس پہ اعتراض کیا جا رہا ہے، کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، لیکن حامد میر ایک طویل عرصے سے اپنے ادارے، اپنی فیملی، اپنے دوست احباب، اپنے رفقا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو کن لوگوں کی جانب سے دھمکیاں ہیں، کن اداروں کی جانب سے، نام تک وہ جانتے ہیں، نام تک وہ دے چکے ہیں. وہ شکایات جو کی گئیں اس پہ تو کوئی نوٹس نہیں لیا گیا اور کوئی کارروائی ہی نہیں کی گئی ہے، اور اب ان کو تنقید اور ان کے خلاف کارروائی کرنے کی بات کی جا رہی ہے. دیکھیے، اس میں جو اب تک ہمارے سامنے وہ حامد میر کی چیزیں نہیں آئی ہیں، نہ میں نے دیکھی ہیں. البتہ ان کی فیملی کے حوالے سے اور دوستوں کے حوالے سے بیانات میں نے سنے بھی ہیں اور پڑھے بھی ہیں، لیکن ابھی تک ایف آئی آر داخل نہیں ہوئی ہے. ایف آئی آر داخل کی جانی چاہیے. لیکن جو بڑا مسئلہ ہے کہ
अभी फिर बड़े मौजूआत की तरफ आना चाहिए। जिस तरह सिविल मिलिट्री ताल्लुकात एक पाकिस्तान में तारीखी तौर पर गड़बड़ के शिकार रहे हैं, इस तरह मीडिया और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात भी बार बार इस तरह के मसाइल उभरते रहे हैं। मैं समझता हूँ उन्हें रीडिफाइन करने की जरूरत है और इस वक्त कुछ ठंडा करने की जरूरत भी है माहौल को। अब कानूनी रास्ता अख्तियार किया है ISPR ने, तो कानूनी रास्ता अच्छा रास्ता है, लेकिन हमें 2004 से जब कैमरा लॉ आया था मुशर्रफ के जमाने में, हमने पूरी तमाम मीडिया को इकट्ठा किया था और उसमें हमारा ख्याल था कि कैमरा का कानून काला कानून है और इसमें जो अपॉइंटमेंट का तरीका है वो ठीक नहीं है। ये वैसे ही हो जिस तरह हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक दो तरफा अमल के जरिए बनाते हैं। अब इसके ऊपर इंसाफ की तवक्को करना मुश्किल होगा, लेकिन हम किसी तरह की बंदिश और पाबंदी मीडिया पे कबूल नहीं करेंगे। अलबत्ता अगर कोई कंडक्ट का मसला हुआ है आगे पीछे तो वो उसे एड्रेस किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बंदिशें लगाएं। यहाँ जो बड़ा इशू है वो है सहाफियों की सलामती का मामला और हक के इजहार का मामला। उस पर हमने बरसा बरस इसके लिए जद्दोजहद की है और हम उस पर समझौता नहीं करेंगे। लेकिन हम अपने रियासती इदारों की और सलामती के इदारों का एहतराम करते हैं, उनकी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उनके किरदार की तारीफ करते हैं, उनके साथ खड़े होंगे। वो हमारे मुल्क के लिए जरूरी इदारे हैं और काबिल एहतराम अदारे हैं। लेकिन इम्तियाज साहब आप जैसे फरमा रहे हैं जी, इम्तियाज साहब ये नाइंसाफी नहीं है कि जब हामिद मीर की शिकायत हुकाम तक पहुंचाई जा रही थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन पर हमला होने के बाद जो कवरेज की गई है और जो शुबे की बुनियाद पर इल्जाम लगाया गया है उस पर जंग और जियो के खिलाफ कार्रवाई करने की बात हो रही है, तो क्या ये समझे कि पाकिस्तान में जो भी इदारे हैं, पार्लियामेंट है, सियासतदान है, सिविलियन इदारे हैं, वो कुछ भी गलत करें उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी, उनको सजा भी होगी, वो जेलें भी काटेंगे, सजा भुगतेंगे भी। लेकिन अगर जिस इदारे की अभी बात हो रही है, दिफा से मुतालिक इदारा है या ISI है, उनकी तरफ से अगर कुछ गलत हो रहा है या उनमें कुछ लोग गलत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ फिर कोई ना कार्रवाई की जाए ना इस बारे में बात की जा सकती है। देखिए ये बात कोई इदारा जो है मुकद्दस गाय नहीं है। सब पाकिस्तान के इदारे हैं और सबके कानून के सामने जवाबदेह होने चाहिए। और ये सलीम शहजाद के केस में ये बात सामने आई थी कि मुख्तलिफ सीक्रेट एजेंसीज जो हैं, खुफिया इदारे, उनका मैंडेट ही वाज़ा नहीं है, उनके अंदर जवाबदेही का निज़ाम भी वाज़ा नहीं है और उन्होंने एक वाज़ा तौर पर तजावीज़ दी थी सलीम शहजाद कमीशन ने। मैं समझता हूँ कि हमें अब वक्त आ गया है दोबारा याद दिलाया जाए और हम चाहते हैं कि उससे वो इदारे ज़्यादा मौसर होंगे, ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकेंगे। मैंडेट आखिर मुख्तलिफ एजेंसीज का है क्या? अब हम देख रहे हैं कि जो महाजराई है इसमें साफ रोल नजर आता है, लेकिन अब क्या कहा जाए? अगर बात की जाएगी तो कहा जाएगा कि कौमी सलामती को मुश्किल में डालने की कोशिश की गई है, जो कि हमारा इरादा नहीं है। हम चाहते हैं कि मीडिया के और सिक्योरिटी इदारों के दरमियान ताल्लुकात डिफाइन किए जाए और मीडिया के मामला में मुदाखलत न की जाए और ना ही मीडिया को हरास किया जाए, कोई भी करे। और ये जो राइट टू लाइफ है, यानी जिंदगी का हक, इस पर तो कोई समझौता नहीं हो सकता है, ना हक के इजहार पे समझौता हो सकता है, ना फ्री प्रेस पे हम समझौता करने के तैयार हैं। और इस पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि जी हम हर तरह का हमको गन उछालने की आज़ादी मांग रहे हैं आपसे। लेकिन मैं कहूँगा कि मीडिया को इस बारे में अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना चाहिए। बड़ा अफसोसनाक है कि इस मसले को हामिद भी भले किसी भी इदारे से होता, मुझे इससे गरज नहीं, वो जियो से है, वो एक सहाफ़ी है, उस पर हमला हुआ है और तमाम सहाफ़ी बरादरी को उस पर इकट्ठा होकर एक आवाज़ अपनी कायम रखनी चाहिए। दूसरी तरफ मीडिया के जो इम्तियाज आलम साहब आपका शुक्रिया। लाहौर से मैं ज्वाइन कर रहे थे, उन्होंने अपने जो ख्यालात हैं उनका इजहार किया है। अबसार आलम और उमर शीद इस्लाम होंगे, जबकि सीनियर तजज़ेकार सुहेल वड़ाइद साहब हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। हम एक अभी ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपको एक तो गद्दार दिखाएंगे पाकिस्तान के और दूसरा आपको ये भी बताएंगे कि हामिद मीर ये क्यों समझते थे कि कड़वा सच बोलना हुब्बुल वतनी है, ना कि मीठा झूठ बोलना। हमारे साथ रहिए।